نہایت ہی عزت و احترام کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الملک کی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ سورت مبارکہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ہر بندہ مومن اس سورت کو اپنے دل میں محفوظ کر لے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے قبل اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 30 آیات والی سورت ہے جو شفاعت کرنے والی ہے۔ یہ شفاعت کرنے والی بھی ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جھگڑا کرنے والی بھی ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ باری تعالیٰ، اس بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ میری تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس لیے یا آپ مجھے قرآن سے نکال دیں یا میرے اس تلاوت کرنے والے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں۔ اللہ رب العزت اس سورت کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کے اس پڑھنے والے شخص کو جہنم کی بجائے جنت کی ابدی وادیوں میں داخل کریں۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا دوران سفر، اور جگہ ایسی تھی کہ اس کے اوپر کوئی زہری قبر کے نشان نہیں تھے، لیکن وہاں نیچے قبر تھی۔ رات کا جب وقت ہوا تو وہاں سے پوری سورت الملک پڑھنے کی آواز سنائی۔ انہوں نے کافی تلاش کیا لیکن ظاہری طور پر ان کو کوئی سمجھ نہ آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہمیشہ یہ معمول اور طریقہ رہا کہ جب کوئی ایسی چیز درپیش آتی جو نہیں ہوتی، جس کی انہیں سمجھ نہ آتی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھ لیتے۔ حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ پڑھنے والا دیکھنے میں تو نظر نہیں آیا، لیکن مجھے سورت الملک کی مکمل سورت کی تلاوت سنائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہاں میرے ایک غلام کی قبر تھی جس کے اوپر زہری آثار مٹ چکے تھے جہاں تو نے خیمہ لگایا تھا، اور وہ اس سورت سے بہت پیار کرتا تھا، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ اللہ پاک مرنے کے بعد بھی مجھے اس کی تلاوت کی سعادت عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی خواہش کو پورا کیا، اور اب جس طرح زندگی میں اس کا معمول تھا، رات کے وقت اسی طرح وہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا۔ تو دوستان ذوالفقار، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کا تعلق قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، حشر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ تو اس سے پیار بھی کرنا چاہیے، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی اس نشست میں ساری سورت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر تو مشکل ہے، لیکن اس کی ابتدائی آیات بینات کے حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ مروزات پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی کبریائی، اپنی عظمت اور اپنی شان کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات، عظمت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ملکوں کی بادشاہ۔ یہاں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ حقیقی بادشاہ میں ہوں، یہ دنیا کی بادشاہیاں عارضی ہیں، یہ ان کو جس کو بھی دیتا ہوں میں دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت بادشاہی عطا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر حقیقی اقتدار خود کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ وہ کسی کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے اور کسی کو تختے پہ بٹھا دیتا ہے، کیونکہ مالک الملک ہوئی ہے، بیدہ الملک، اسی کے دست قدرت میں ملکوں کی بادشاہت ہے۔
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چاہے کے اوپر قادر ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، اس لیے کہ دیکھیں جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جس اللہ پاک کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس کی بارگاہ میں ہم عرضیں کرتے ہیں، وہ ایسی ہستی ہے کہ جو ہر چاہے کے اوپر قادر ہے۔ اس کی قدرت اتنی بڑی ہے، اس کی شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ نہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، ضروری نہیں کہ ویسا ہو۔ کتنے منصوبے ایسے ہیں جو انسان کے پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ کئی مرتبہ کئی طرح کے وسائل بھی پاس ہوتے ہیں، مثلا بندے کی خواہش ہوتی میں ایک بلڈنگ بناؤں، اس کے پاس مٹیریل بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کو منظور نہ ہو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح گاڑی لینی ہے، سارے وسائل پاس موجود ہوں لیکن اللہ کو منظور نہ ہو تو نہیں لے سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کا محتاج ہے، وہ پابند ہے، اور اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ انسان کے اختیارات نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اس کے پاس ہے، اگر رب چاہے تو پھر وہ اپنا کام سر انجام دے لیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ پاک جب چاہیں تو کسی سے کوئی اجازت لینی پڑے، کوئی حالات دیکھنے پڑے، نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ رب العزت ارادہ فرما لیتے ہیں تو وہ تو کن فرماتے ہیں، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقتیں ہیں کہ وہ ہر چاہے کے اوپر قادر ہے، جو چاہتا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چاہا ہی، ورنہ وہ جو چاہتا ہے وہ پھر ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اس کے اختیارات لامحدود ہیں، اور کوئی کسی کا وہ پابند نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کائنات کے اندر سب سے بڑی طاقت اللہ رب العزت کی ذات ہے، سب سے بڑی قدرت اسی کی ہے، اور اس کے وہ مظاہرے بھی دکھاتا رہتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چاہے کے اوپر قادر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان کو بات کیسے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک کی کتنی قدرت ہے، طاقت ہے، پھر اس چیز کا آگے ذکر کیا جس کو آپ اور میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، رب کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور جس نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ اب یہاں ایک چیز یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے موت کا ذکر کیا اور پھر حیات کا ذکر کیا۔ قاضی بزاوی علیہ رحمہ تفسیر بزاوی میں اس کی دو وجہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک تو اس وجہ سے کہ انسان جب وجود میں نہیں ہوتا تو وہ بھی ایک موت سی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں ہے، عدم میں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو وجود بخشا جاتا ہے۔ تو گویا ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو انسان کو عدم سے وجود میں لاتی ہے، کہ انسان نہیں ہے وہ پیدا کر دیتی ہے، انسان کو موت سے حیات کی طرف اس طرح لے جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا الذی خلق الموت والحیات۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ موت کا ذکر پہلے کیا، حیات کا ذکر بعد میں کیا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ لأنہ ادا الی حسن العمل، کیونکہ یہ موت جو ہے یہ انسان کو عمل کی طرف زیادہ راغب کرتی ہے۔ تو انسان کو اس لیے کہ موت کا ذکر پہلے کیا کہ انسان زیادہ عمل کرے، اس بات کو سمجھے، اس پیغام کو سمجھے کہ اللہ رب العزت موت کو بھی پیدا کرنے والے ہیں اور حیات کو بھی پیدا کرنے والے۔ لیکن کیا کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم و دانا جو ہوتا ہے اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون حکیم و دانا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی، اور اللہ رب العزت حکیم ہے۔ رب تعالیٰ نے خود جو ہے اپنا قرآن پاک میں بتایا کہ میں حکیم ہوں، حکمت والا ہوں، بڑی دانائی والا، حکمت والی وہ ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہمیں سمجھ نہ آئے تو وہ ہماری بے علمی ہے، کم علمی ہے، لا علمی ہے، ہماری جہالت ہے، ورنہ
کائنات میں جو کچھ رب تعالیٰ تبدیلیاں فرماتے ہیں، جو عمل فرماتے ہیں، ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہے، حکمت کے بغیر کچھ نہیں۔ تو اب اس میں کون سی حکمت ہے کہ پہلے پیدا کر دیا، پھر مار دیا، زندگی دی، پھر موت آ گئی، یہ کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو دوستان ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزما لوں کہ از روئے عمل کے تم میں سے کون اچھا ہے۔ اس لیے یعنی ایک مقصد ہے زندگی کا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بے مقصد زندگی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی عبث پیدا کیا گیا، بیکار پیدا کیا گیا، بے مقصد پیدا کیا گیا، تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں۔ فرمایا تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ قرآن پاک میں انسانی زندگی کا مقصد نصب العین واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ دوستانی ذکر اب ایک اور بات یہ ہے کہ عبادت غایت التذلل کو کہتے ہیں، انتہا درجے کی عاجزی کو کہتے ہیں، اور اگر انسان اللہ رب العزت کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپناتا چلا جائے تو اس کا ہر عمل عبادت بن جائے۔ ایک کھانا ہے، سامنے رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دائنے ہاتھ سے کھائیں اور اس کے بعد الحمدللہ کہہ دیں تو آپ کا یہ کھانا آپ کے لیے عبادت بن جائے۔ سونا ہے تو سوئیں، سنت مبارکہ کے طریقے پہ سو جائیں، پہلے دعا پڑھ لیں اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ تیرا ہی نام لے کر میں سوتا ہوں، تیرا ہی نام لے کر میں جاگتا ہوں، یہ دعا پڑھ لیں، دائنی طرف منہ کر کے اپنے سر کے نیچے اپنا دائنا ہاتھ رکھ کر سنت مبارکہ کے مطابق سو جائیں، اور نیت بھی مزید یہ کر لیں صبح اٹھ کر میں فجر کی نماز با جماعت بھی ادا کروں۔ سوئیں آپ کا یہ سونا یہ عبادت بن جائے۔ صبح پھر اٹھیں تو آپ پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا وبعد ما اماتنا والیہ النشور، تو یہی آپ کا سونا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ یہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کافر جو ہیں عیسائی یہودی وہ نہیں سوتے، وہ نہیں کھاتے، سارے کام وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں، یہ اس بات کو سمجھانا مقصود ہے، بات سمجھنا، یہ نہیں کہ کوئی اسلام لانے کے بعد بندہ بھوکا مرتا ہے، کپڑے نہیں پہنتا، سردی لگتی رہے تو چادر اوپر نہیں لیتا، ایسی بات نہیں۔ کام سارے وہ کرنے ہیں جو ایک انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ کھانے کے وقت اس رب کو یاد نہیں کرتا جس نے یہ نعمت عطا فرمائی، وہ اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جس کا کھا رہے ہو ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرو، اس کی یاد بھی رکھو، کھانے سے پہلے اس کا نام لو تاکہ تمہارے کھانے میں برکت پیدا ہو جائے۔ باقاعدہ حدیث پاک میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہوتی ہے؟ کام میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے حدیث پاک میں ہے کہ وہ دم کٹا ہوتا ہے، وہ نامکمل ہوتا ہے۔ تو برکت ہو گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے کام اچھا ہو جائے گا، اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کھانے میں جو مضر اثرات ہیں، ہر کھانا اچھے اثرات بھی اپنے اندر رکھتا ہے، مضر اثرات بھی رکھتا ہے۔ تو پھر جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، اللہ کا نام لے کر کھا لیں گے، اس کھانے میں جو مضر اثرات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اچھا، کتنی بعض دفعہ مجھے خود بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہم یہ ساری ہمارے فائدے کی چیزیں، ساری ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں اور اس میں ہمارا بھلا ہے، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم پتہ نہیں کیوں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے کتنی پتہ نہیں برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہی چیز کہ کھانا آپ کھائیں، صرف یہ نہیں کہ آپ بے توجہی سے کھائیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ نے فرمایا کہ جو کافر کا شیطان ہے وہ بڑا موٹا ہوتا ہے، اور مومن کا شیطان جو ہے وہ بڑا پتلا ہوتا ہے۔
اور وجہ اس کی حضور علیہ السلام نے یہ بتائی کہ جب کافر کھانا کھانے لگتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور مومن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو پھر شیطان اس کھانے سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنی برکتیں ہیں، اگر میں یہاں بتاتا رہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ صرف اسی چیز کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے، پہلے تو ایک ایسا وقت بھی تھا جب ہماری دادیاں ہماری نانیاں کوئی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کرتی نہیں۔ گھر میں آپ داخل ہوتے ہو کہتی بسم اللہ میرا بیٹا آیا ہے، بسم اللہ میرا پوتا آیا ہے، کھانا دینے لگتی تو بسم اللہ یہ کھائیں۔ کتنے اچھے آداب اور اخلاق، اور وہ ہماری روایت میں شامل تھے۔ اتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل دخل تھا ہمارے گھروں میں کہ ہر وقت بسم اللہ کی آواز سنائی دیتی۔ لیکن اب جو ہے عملی طور پر ہم ان برکات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر نحوستیں بھی پڑ رہی ہیں، بہت ساری تکلیفیں بھی، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہے، کسی نے یہ جادو کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے معمولات کے مطابق کر لیں تو بہت ساری چیزیں ہماری بہتر ہو جائیں گی، بہت ساری برکات ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو یہ عبادت ہے کہ اس طرح زندگی کا کوئی کام جب آپ اس کو سنت طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ کام آپ کا کیا ہو جائے گا؟ آپ کا عبادت بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ الذی خلق الموت والحیات، یہ موت اور حیات کا سلسلہ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزما لے کہ آزمائے عمل کے تم میں سے کون اچھا ہے۔ قاضی بضاوی علیہ رحمہ تفسیر بضاوی میں فرماتے ہیں کہ یہ کہ زندگی دینا، پھر موت آ جانی، پھر اس کے بعد حشر، حساب و کتاب ہونا، یہ کیا ہے؟ فرمایا اے لیعاملکم معاملۃ المختبر ممتحن، جس طرح ایک امتحان لینے والا وہ پہلے کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ بچہ کلاس میں داخل ہو اور دوسرے دن اس سے امتحان لے لیا جائے، نہیں، اس کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، اس کو ایک نصاب دیا جاتا ہے، کتابیں دی جاتی ہیں، پھر ایک وقت کے بعد اس سے امتحان لیا جاتا ہے۔ اب جو طالب علم اپنے مقصد کے اوپر فوکس کرے گا، پڑھائی ٹھیک کرے گا تو یقیناً وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو اپنے مقصد سے دائیں بائیں ہوگا، وقت فارغ گزارے گا، ضائع کرے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی ایک مقصد دے کر بھیجا گیا، یہ زندگی ہم ایک مقصد دے کر بھیجی گئی۔ محدود زندگی ہے، لامحدود نہیں ہے، محدود زندگی ہے، چند ساتیں اور مستعار قسم کی ساتیں، جب اللہ کا بلاوا آ جائے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو اب ان چیزوں کو، اتنی قیمتی چیز ہے کہ گزرا ہوا سانس پھر واپس نہیں آ سکتا، گزرا ہوا وقت پھر واپس نہیں آ سکتا۔ تو ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا بندہ مومن کی سب سے قیمتی ترین متاع، قیمتی ترین سرمایہ اس کا وقت ہوتا ہے کہ آپ کس کام میں لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ مقصد حیات ہے، اس سے اگر آپ دائیں بائیں ہوں گے تو سمجھ لیں آخرت کا پرچہ آپ کا فیل ہو جائے۔ اگر آپ مقصد حیات کو پا لیں گے، وہ مقصد حیات اللہ کی بندگی کرنا، اور اس کے کئی طریقے ہیں، نماز بھی اسی میں سے ایک ہے، اعمال صالحہ بھی اسی میں سے ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیں تو عبادات جو ہے ان کے بارے میں رہنمائی جو ہے وہ 30% حصے پر مشتمل ہے، باقی 70% جو ہے وہ معاملات کے اوپر ہے کہ آپ نے رہنا سہنا کیسے ہے، سلوک کیسے کرنا ہے، بحیثیت باپ کیسے ہونا ہے، بحیثیت بیٹا کیسے ہونا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، تجارت ایسے کرنی ہے، معاملات ایسے چلانے ہیں، زمیندارہ ایسے کرنا ہے، ہر چیز آپ دیکھیں تو اس میں باقی چیزیں جو ہے وہ ساری ہمارے معاملات کے بارے میں 70% رہنمائی ہے، لیکن عمومی طور پر ڈسکس جو ہے یا بیان جو ہے وہ 30% چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم زیادہ وقت انہی چیزوں پہ لگاتے ہیں، سیکھنا بھی وہی چاہتے ہیں کہ صرف نماز روزے کے مسائل ہمیں پتہ چل جائے، باقی زندگی کے سارے کام ہم اپنی مرضی سے کرتے رہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کامیاب بندہ مومن کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس شعبے میں چلے جائیں زندگی کے، اس کے بارے میں جو اسلام کی تعلیمات ہے، رہنمائی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً برکت پیدا ہوگی، یقیناً فیض ہوگا اسلام کا،
قرآن پاک کا، اور اللہ رب العزت آپ کے اس شعبے میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والا ناکام ہو جائے۔ ناکامی جو ہے وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے درست عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، دین سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال زندگی ہمیں دی گئی اور اس کا حساب لیا جانا، پوچھا جانا ہے وقت کیسے گزارا، مال دیا کیسے خرچ کیا، جوانی کیسے گزاری۔ تو ان سوالوں کے جواب کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، حیرت انگیز بات ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں اگر پیپر پہلے بتا دیا جائے تو وہ پیپر کینسل کر دیا جاتا ہے کہ پرچہ اوٹ ہو گیا ہے جی، پہلے طالب علم کو پتہ چل گیا ہے یہ نہیں ہوگا اور پیپر لیں اس سے۔ لیکن جو پرچہ ہمارا آخرت کا ہے وہ اللہ رب العزت نے پہلے بتا دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، قرآن پاک کی صورت میں وہ ساری چیزیں کہ زندگی کیوں دی، مقصد کیا ہے، گزارنی کیسے ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا کیا جائے گا، ساری چیزیں بتا دی گئی۔ اس کے باوجود ہم ہیں کہ اپنے اس پرچے کو حل کرنے کی طرف نہیں آتے، ہم دلچسپی نہیں لیتے، اور وہ پرچہ بڑا لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آخرت کی یہ جو ما بعد الموت آخرت ہے جس میں پوچھ گچھ ہونی ہے، یوم جزا ہونی ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورت فاتحہ۔ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، حساب و کتاب کا دن ہے، وہ اس کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو کس لیے سورت فاتحہ میں ہی ہمیں بتا دیا کہ یہ بات یاد رکھے۔ پھر آگے باقرہ میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، تاکہ دنیا کے اندر جو کچھ تم کر رہے ہو ساتھ آخرت، جو آج کل کے کفار ہیں ان کا اور ہمارا فرق کیا ہے؟ وہ آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے، وہ اس دنیا پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے۔ اور ایک مسلمان کا فرق ہی یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، دونوں کو اچھا کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے جامع دعا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا، وہ اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ میری دنیا کو بھی اچھا کر دے، میری آخرت کو بھی اچھا کر دے، اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بھی بچا۔ تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم فقط اس دنیا کو اچھا کرنے نہیں آئے، ہماری دنیا بھی اچھی ہونی ضروری ہے، ہماری آخرت بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ زندگی ہمیں دی گئی لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آزما لیا جائے کہ از روئے عمل کے کون اچھا ہے۔ عمل، یہاں ایک بات اور، کئی اعمال اچھے یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، مریضوں کا خیال رکھتے ہیں، ہاسپٹل وہ بنا دیتے ہیں، شفا خانے بنا دیتے ہیں، کئی اچھے کام وہ بھی کرتے ہیں، تو کیا ان کو بھی اجر ملے گا؟ تو یاد رکھیں اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے کیا کہا کہ عمل وہ اے اسببہ و اخلص، جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، حضور علیہ السلام کی سنت پر، اس عمل کے اوپر جزا ملے گی۔ یعنی اس سے پھر سارا وہ مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ مسلمان جو ہے جب اللہ کی رضا کے لیے ایک عمل کرے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ جو کافر لوگ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، چونکہ اللہ کی رضا اگر ان کے پیش نظر ہو بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش نظر نہیں ہوتی تو وہ اجر سے محروم ہے، حضور علیہ السلام کو وہ نہیں مانتے، آپ کی رسالت پہ ایمان نہیں رکھتے، تو وہ جو اچھا کریں گے اس دنیا میں ہی ان کا اچھا ہو جائے گا، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت صرف مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، اور انہی لوگوں کے لیے ہے جو یوم جزا کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ نماز کے دوران چادر سے ہاتھ اندر ہونے چاہیے یا باہر ہونے چاہیے؟ تو نماز کے دوران چادر کے اندر بھی ہاتھ ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چادر کے اندر ہاتھ رکھ کر بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ بالٹی یا ٹب میں مد اندر ڈبو کر وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو کوشش کریں کہ اگر جنبی ہوں یا حدث لاحق ہوا ہو تو اپنے ہاتھ اس میں نہ جائیں، مگ بالٹی کے اندر یا ٹب کے اندر چلا جائے
تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، آگے جماعت ہو رہی ہوتی ہے، آخری رکعت ہوتی ہے، تو اس وقت سنت پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس بارے میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر بڑی مسجد ہو اور جگہ موجود ہو تو پھر جو ہے پچھلی صفوں میں سنت پڑھ لینی چاہیے اس وقت تک کہ جب تک کہ بندے کو یہ معلوم ہو کہ میں فرضوں کے اندر شامل ہو جاؤں گا، تو وہ سنتیں پڑھ لے۔ اس کی آپ وجہ سنیں، یہ فجر کی سنتیں جو ہیں یہ تاکید کے لحاظ سے سنت موقدہ ایسی ہیں جو واجب کے برابر ہیں، کئے مقام ہے واجب کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر گھوڑے بھی، سرکش گھوڑے بھی چڑھ دوڑیں اور تمہیں رونق ڈالیں تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ تم جو ہے نا فجر کی سنتیں ادا کرو۔ اچھا، ان کی تاکید زیادہ، یہ بھی واجب کے قائم مقام ہے، اور جماعت میں شامل ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں فرضوں کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ فرض میں شامل ہو، سنتیں چھوڑ دیں، وہ سنت معاملہ ہے، یہ فرض معاملہ ہے، تو یاد رکھیں نہیں، یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ فرض تو بعد میں بھی اس نے ادا کرنا ہے، معاملہ جماعت کے ساتھ شامل ہونا یا نہ ہونا ہے تو وہ بھی ایک واجب ہی ہے۔ تو اگر سنتیں ادا کر کے جماعت میں شامل ہوا جا سکے تو پھر آپ سنتیں ادا کر لیں پچھلی صفوں میں۔ اس صف میں نہیں ہو سکتی نماز جس میں جماعت کھڑی ہو رہی ہو، چھوٹا حال ہو، چھوٹی مسجد ہو، تو پھر آپ جماعت میں ہی شامل ہوں گے۔ لیکن بڑا حال ہو یا الگ جس طرح پارٹیشن ہوتی ہے تو اس میں باہر الگ صفیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ سنتیں پڑھ لیں اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ آخری بات یہ کہ اگر لگے کہ میں رہ جاؤں گا اور جماعت نکل جائے گی میری سنتیں، تو پھر آپ پہلے جماعت میں شامل ہو جائیں، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو ہے وہ آپ سنتیں ادا کر لیں۔ باقی سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن فجر کی یہ جو سنتیں ہیں ان کی قضا بھی اسی وجہ سے، ان کی تاکید کی وجہ سے کہ اسی دن آپ ان کی قضا ادا کرنا چاہیں تو سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ جو ہے آپ ان کی قضا ادا